إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام تعریفیں حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساری کائنات کو پالنے والا ہے. وہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مشکل کو آسان کرنے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی زندگی کو بدلنے والا ہے. سب اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں. درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سروم کی مشہور آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اسی اللہ نے تمہارے درمیان رحمت، رحم دلی، محبت پیدا فرمائی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میاں بیوی کے رشتے کو ایک نشانی قرار دیا. یہ جو محبت، یہ الفت، یہ تعلقات میں مضبوطی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، ایک دوسرے کو ساتھ دینا، تکلیف میں کام آنا، یہ میاں بیوی کے درمیان اللہ کہتا ہے کہ کس نے پیدا کی؟ اللہ ہی کی ذات تو ہے جس نے ان کے درمیان یہ محبت پیدا کی. کیوں غور نہیں کرتے؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں نشانی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. معزز بھائیوں، شادی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو انسان کھاتا ہے، پیاس لگے تو پیتا ہے. جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں زندگی میں وہ مکمل کرتا ہے. اسی طریقے سے شادی بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. عمر کے ایک مرحلے کو پہنچنے کے بعد، ایج کو پہنچنے کے بعد، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے. شریعت نے نکاح کے ذریعے اپنی جائز خواہش کو پوری کرنے کی تعلیم دی اور اجازت دی ہے.
چونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے، شریعت نے جتنی بھی بنیادی ضرورت ہے اس کو آسان سے آسان کیا ہے، خواہ وہ پانی کی بات ہو یا ہوا کی بات ہو، اللہ نے وافر مقدار میں عطا کی دنیا والوں کو، کیونکہ ہوا کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، دنیا کے جس کونے میں جاؤ پانی ہے، دنیا کے جس کونے میں جاؤ ہوا ہے، کیونکہ بنیادی ضرورت ہے، اللہ نے آسان سے آسان کر دیا انسان تک پہنچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے شادی بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، شریعت کہتی ہے شادی کو آسان سے آسان ہونی چاہیے، نکاح آسان سے آسان ہو۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس خاندان میں شادی آسان سے آسان ہو، وہاں پر بہت ساری بے حیائی کے کام، غلط چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں شادی مشکل ہو جائے، وہاں پر زناکاری، بد اخلاقی، بے حیائی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو لہٰذا خاندان والے، گھر والے، معاشرے والے اپنے معاشرے کو پاک کریں، شادی کو آسان سے آسان کر کے، نکاح کو آسان سے آسان کر کے، تبھی چل کر یہ غلط چیزیں، یہ بد اخلاقی، یہ بے رحم روی، یہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اگر شادی کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی چیز ہماری مائنڈ میں کریٹ ہوتی ہے، اور اس کی تیاریاں سالوں سال چلتی ہے، بلکہ پوری زندگی چلتی ہے، اور اس کو مشکل بنا لیا گیا اور اس کو مشقت بنا لیا گیا۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے شادی آسان سے آسان ہے۔ صحابہ کا دور ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، اس دور میں شادی مشکل چیز نہیں تھی۔ شریعت کی بھی یہ حکم ہے کہ شادی آسان سے آسان ہو، کبھی مشکل نہیں ہے، شریعت نے کبھی کنڈیشن نہیں لگائے۔ جتنے بھی آج مشقتیں، مشکلات ہیں، یہ ہم لوگوں کی بنی بنائی چیزیں ہیں، حالانکہ دین سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کتنی آسانی سے ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ایک عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے ہبہ کر دیا، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہیں دیے، خاموش رہے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ بازو میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں اس عورت سے شادی کرنا، تو مجھے کرا دیجئے۔ تو اس عورت کی طرف نبی نے دیکھا، وہ خاموش تھی، مطلب کیا وہ بھی راضی ہے ان سے شادی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مہر میں کیا دے رہے ہو؟ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتم من حدید، کہا کہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ صحیح یہ لے کر آؤ اور تم مہر کے طور پر پیش کرو۔ اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کیا تمہیں قرآن مجید کی صورت یاد ہے؟ ہاں یاد ہے اللہ کے رسول۔ اچھا، زوجتک بہا بما معک من القرآن، کہا کہ جاؤ، تمہیں جو قرآن کی صورت یاد ہے اسی کے عوض میں نے تمہیں اس سے نکاح کرا دیا، اور تم اس کو شادی کس شرط پر شادی کراتا ہوں کہ تم جو صورت یاد کیے ہوں اپنی بیوی کو سکھا دو، یہی تمہارے لیے مہر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے رخصتی بھی کر دی۔ سبحان اللہ، کس قدر آسانیوں کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ولی تھے، ذمہ دار تھے، شادی کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ صحابی کو بھی معلوم نہیں ہے کچھ دیر کے بعد میری شادی ہونے والی ہے، تو کس قدر شادی آسانی ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کون سے صحابی؟ عشر مبشرہ جن کو نبی نے جنت کی بشارت دی، 10 صحابہ میں سے ایک صحابی، ان کی شادی ہو جاتی ہے، ان کے کپڑے میں زعفرانی رنگ ہیں۔ نبی نے پوچھا کیا بات ہے عبد الرحمن، تمہارے کپڑے میں زعفرانی رنگ ہے؟ تو کہا اللہ کا شادی ہو گئی۔ اچھا شادی ہو گئی، اولم ولو بشاتن، نبی نے کہا کہ ولیمہ کرو اگرچہ کہ بکری کیوں نہ صحیح۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنے بڑے صحابی اللہ کے رسول کو نہیں بلائے، نبی کو پتہ نہیں، نبی کو خبر نہیں ہے۔ آج کتنے نخرے ہمارے پاس، ہمیں شادی کو نہیں بلائے، ہمیں صحیح طریقے سے نہیں بلائے، گھر میں صرف رخا دے کر چلے گئے، خواتین آ کر نہیں بلائے، ہمارے داماد کو صحیح خیال نہیں کیے، کھڑے کھڑے بلا لیے، واٹس ایپ کے ذریعے بلا دیے، صرف کال کر کے بلا دیے۔ کتنے ناز و نخرے ہمارے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں شادی ہو رہی صحابی کی۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی کے خاص صحابی، کس قدر محبت کرتے تھے، شادی ہو جاتی نبی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جابر کیا بات ہے کہ تمہارے کپڑے نئے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کا شادی ہو گئی ہے۔ اچھا شادی ہو گئی تو کس سے ہوئی، بیوہ ہے یا کنواری ہے؟ تو کہا اللہ سے بیوہ سے شادی ہوئی ہے۔
تو کہا کہ تم اگر کنواری سے کر لیتے تو اچھا تھا. تو کہا اللہ کے رسول میری 9 بہنیں ہیں اللہ کے رسول, اور میں چاہتا ہوں کہ اس بیوہ کو شادی کر کے یہ آنے والی یہ میری بیوی ہے, وہ میری بہنوں کی خیال رکھے گی اور وہ اچھے مشورے دے گی اور ان کو ساتھ دے گی, اسی امید کے ساتھ میں نے شادی کی ہے. یہ بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ شادی ہو رہی ہے صحابی کی, نبی کو خبر نہیں ہے. اور اس زمانے میں مدینہ بھی کوئی بڑی سٹی نہیں تھی, اور بس چھوٹی سی بستی تھی اس زمانے میں, مختصر لوگ تھے, مختصر گھر تھے, لیکن نبی کو خبر نہیں شادی ہو جایا کرتی تھی. تو شادی آسان سے آسان شریعت نے رکھی ہے, اور نبی کے زمانے میں یہ مثالیں ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم تابعین کا دور کہیں تو سبحان اللہ وہاں پر بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. سعید بن مسیب سید التابعین, سارے تابعین کے سردار, ان کی بیٹی کی شادی کا واقعہ. سبحان اللہ, ان کی ایک بیٹی تھی, بڑی خوبصورت تھی, حسین و جمیل تھی, عالمہ تھی, دیندار تھی, عابدہ تھی, عبادت گزار تھی. اس وقت کے بادشاہ نے رشتہ بھیجا تھا, عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کے لیے سعید بن مسیب کے پاس رشتہ بھیجا تھا. انہوں نے اسے ٹھکرا دیا, انکار کر دیا. چرچا تھا اس کی خوبصورتی اس لڑکی کی, اور دینداری کی بڑی تعریفیں تھیں مدینے میں. سعید بن مسیب مسجد نبوی میں تعلیم دیتے تھے, اور ان کے حلقے میں بہت سے شاگرد بیٹھا کرتے تھے. تو ایک شاگرد جن کا ابن ابی وداع کئی دنوں سے نظر نہیں آئے, تو بہت دنوں کے بعد وہ آئے تو پوچھا اے ابن ابی وداع کیا بات ہے کہ تم میری محفل میں نہیں آ رہے ہو؟ کہا کہ میری بیوی انتقال ہو گئی. کیا بیوی انتقال ہو گئی؟ تو اس کے بعد کہا کہ کیا تمہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی تم سے کرا دوں. سبحان اللہ, ابن ابی وداع بڑے نیک انسان تھے, دیندار تھے. دیکھو ان کے پاس کیا معیار تھا, دین کو دیکھ کر شادی کرتے تھے, ان کے پاس علم کو دیکھ کر شادی کرتے تھے. آج کے لوگ پیسوں کو دیکھ کر, بینک بیلنس کو دیکھ کر, نوکری کو دیکھ کر, کتنا کماتا ہے, کیا IT فیلڈ میں یا نہیں, 50 کراس تو کرتا ہے یا سیلری میں, کیا کیا باتیں ہم لوگ جو نا اس کو سامنے رکھتے ہیں. پیسوں کو دیکھ کر شادی کرنے والے بعد میں بہت پچھتاتے ہیں, کیونکہ اخلاق نہیں دیکھے, دین نہیں دیکھے. بعد میں وہ انسان بڑا ظالم نکلا, بے نمازی نکلا, بدعقیدگی والا نکلا, اور مشرک نکلا. اصل میں یہ ہماری بڑی غلطی ہو رہی ہے اس معاملے میں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کی دینداری کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرا دیتا ہوں. تو کہا انہوں نے کہا کہ شاگرد نے میرے پاس تو صرف 4 درہم ہیں. ٹھیک ہے 4 درہم رکھ لو مہر کے طور پر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی محفل میں خطبہ نکاح پڑھا کے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرا دی, کیا تم نے قبول کی؟ سبحان اللہ. ان کے شاگرد فوراً گھر جاتے ہیں, ماں سے بتاتے ہیں کہ ماں میں ابھی اپنے استاد کی محفل سے آ رہا ہوں کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دی. ماں بھی اتنی خوش ہوئی, وقت کے عالم, مدینے کے بڑے عالم, سبحان اللہ, ان کی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے ہو گئی. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے, سعید بن اسے اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی تمہارے حوالے ہے, تم اپنی زندگی گزارو. کس قدر آسانیاں ہوتی تھی. اور بعض روایت میں ہے کہ جب وہ دوسرے دن وہ سعید بن مسیب کی محفل کو جانے لگے ابن ابی وداع, تو ان کی بیوی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہارے ابا کے درس کو سننے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ بیٹھو, جو ابا کے درس ہے میں آپ کو یہاں پر دینے والی ہوں. کیسی لڑکیاں تھیں, کیسی تربیت تھی, کیسی دینداری تھی کہ جو بچوں کی تربیت ایسی کرتے تھے کہ سارا علم اپنی بچوں میں اتار دیتے تھے, ساری چیزیں تربیتیں ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے وہ معاشرہ, اسی لیے وہ ماحول بڑا ہی پرسکون ماحول ہوتا تھا, خاندانی زندگی, خوشگوار زندگی ہوتی تھی. آج کتنی خوابیں ہم دیکھتے ہیں, کتنے پیسے لٹاتے ہیں اس معاملے میں, پھر بھی سکون نام کی چیز نہیں شادی کے بعد. یہ اصل یہ ہے کہ ہم نے دین کو ٹھکرا دیا ہے اور دین کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ یہ مثالیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ شادیاں اس دور میں کتنی آسانی سے ہوا کرتی تھی, لیکن آج ہم نے شادیوں کو کس قدر مشکل بنا دیا. حقیقت میں پورے ذمہ دار ہیں اس میں, مالدار بھی ذمہ دار ہیں, اور اسی طریقے سے علماء بھی ذمہ دار ہیں, گاؤں کے ایک فرد بھی ذمہ دار ہیں. اس شادی کو مشکل بنانے میں بہت بڑا دخل ہے. یہی وجہ ہے اس مشکلات نے کتنی لڑکیوں کو خون کے آنسو رلانے پر مجبور کر دیا. بیچاریوں کو رشتے نہیں آتے, 30 سال 35 سال ہو جاتے ہیں, رشتے نہیں آتے, اور لڑکی کو لے کر اس قدر فکر مند ماں باپ
اور اسی فکر میں بہت سے ماں باپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، اسی فکر میں بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں معاشرے کی ڈیمانڈ ہیں، یہ سب چیزیں معاشرے کے ظلم ہیں۔ آج ہم معلوم کریں کہ شادیاں کیوں مشکل ہیں۔ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، کچھ مختصر اسباب کہہ کر میں اپنا ختم کروں گا۔ پہلی چیز یاد رکھنا، آج شادیاں اس لیے مشکل ہو گئی ہیں کہ ہم نے رسم و رواج کو پروموٹ کیا، بہت زیادہ رسم و رواج۔ یہ رسم و رواج نسبت کے نام سے، پہلے تو نسبت گھر میں ہو جایا کرتے تھے، آج تو باقاعدہ شادی محل بک کرتے ہیں، 100 نہیں 200 نہیں 500 600 لوگ گیدر ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس میں لاکھوں روپے لٹائے جاتے ہیں، اور بہت سے گفٹ آئٹم 200 300 آئٹم تیار کر کے ہر فیملی کو، ہر گھر کو بھیجا جاتے صرف نسبت کے لیے۔ یہ صرف شادی محل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اور بھی کتنے ایسے گفٹس جو ہے نا دوسروں کو دیے جاتے ہیں۔ اس میں تقریباً 2-3 شادیاں ہو جاتی تھی، نسبت کے نام سے رسم کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ادھر سے لینا دینا ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد ہلدی کی رسم کے نام سے، جلوے کی رسم کے نام سے، جہیز کی نمائش کی رسم کے نام سے، کیا کچھ رسم، اللہ حفاظت کرنا۔ اور یہ چیزیں بڑی بے غیرتی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ انجام دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس قدر گرینڈ کے ساتھ نسبت کیے، ہم نے یہ سارے رسم کیے۔ اگر رسم نہ کرے تو خواتین کی بڑی تعداد بھی ہے جو ناراض ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑوں کا رسم یہ ہے، ہمارے خاندان کا رواج یہ ہے، ہمارے دادی ایسے کرتے تھے، ہماری نانی کی خواہش ہے، ہماری پھوپھی کی خواہش ہے، یہی خواہش بول بول کر کتنے رسم و رواج کو ہم نے انجام دیا ہے، نعوذ باللہ۔ شادی کی حد تک نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر گود بھرائی کے رسم سے لوگ رسم کرتے ہیں، پھر ڈیلیوری ہوتی ہے، اس میں بھی کیا ہے، اللہ حفاظت کرنا، لوٹنے والے لوٹتے ہیں کیا کہ پہلی ڈیلیوری ہو تو لڑکی کے باپ ہی اس کا اخراجات اٹھائے گا۔ کیا کیا لوگوں کو دھوکہ دے کر رکھے ہیں لوگ۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں ہماری ذلت کے ذریعہ بن چکی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو کہ پہلی ڈیلیوری سارے اخراجات لڑکی کا باپ اٹھائے گا، اور یہ مجبوراً بیچارے پے کرتے ہیں۔ کیا صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تم شادی کرتے ہو اپنی بیوی سے، حق بستر ادا کرنے کے لیے شادی کرتے، اس کے بعد بیوی کے جائز حقوق جو ہیں اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے لیے اخراجات دینا، اس کے لیے جو بھی اس کی بنیادی ضرورت پوری کرنا، یہ کیا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے میرے بھائیوں مردوں کے اوپر، لیکن بڑی بے شرمی کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں ایسے کہ تم ہی یہ دیکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں چلتا کہ اس بچی کے اگر بچی پیدا ہو تو چہرہ بگڑ جاتا، کیا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اچھا اس کے لیے جو بھی انگوٹھی ڈالنا ہے وہ ڈال کر لے کر آؤ۔ تو ایسے بہت سارے رسم و رواج ہم نے شروع سے آخر تک بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے لڑکی کا باپ، حقیقت میں اسی کو تکلیف معلوم ہوتی ہے جس کی بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی جگہ پر باپ ہیں تو آپ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ معاشرہ کس قدر ظالم ہے، کس قدر معاشرے نے اس شادی کو مشکل بنا لیا ہے۔ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان رسم و رواج کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے جس میں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اللہ کے واسطے، شادی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر دیکھیے، کلچر کے طور پر، فیشن کے طور پر، لوٹنے کے طور پر ایسی نظر سے ہرگز بھی نہ دیکھیے۔ شادی کی اگر بات کہیں تو ایک ہے نکاح، ایک ہے ولیمہ، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بنا لی ہیں، نعوذ باللہ، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں علماء کے پاس اگر فتویٰ نہیں پوچھیں گے لوگ، معلوم ہے اگر پوچھیں گے تو روک دیں گے، اس لیے چپ چاپ گھر کے اندر شادی محل میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ کرنے والے کون ہیں؟ اچھے نمازی لوگ، اچھے اچھے گھرانے کے لوگ، بڑے تہجد گزار لوگ، ایسے لوگ ایسے ایسے رسم و رواج انجام دے کر خود کو بڑا معاشرے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ فخر کیا، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے شادیاں مشکل ہوتی چلی گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کہیں جہیز کی رسم، اللہ حفاظت کرنا، کیا لوٹتے ہیں، مانگ مانگ کر بھکاریوں کی طرح چھینتے ہیں لڑکی گھر والوں سے۔ اور میں نے کہا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے نا، اسی وقت سے باپ کی فکر ہو جاتی ہے اس کے لیے میں جہیز جمع کرنی ہے اور پیسے جمع کرنی ہے اور اس کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے، اور مہینے مہینے اتنی رقم جمع کرتے کرتے آتا ہے، یہاں تک کہ جب بلوغت پہنچتی ہے بچی، اس وقت وہ پیسے جہیز کی طرف استعمال کرنا ہے۔ لڑکی کی ماں بھی بیچاری اپنی جائز خواہش کو مکمل کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی خوشحالی کے لیے پورے زیورات، پوری چیزیں لٹانے کو تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے بڑی بے شرمی کے ساتھ محفلیں بیٹھتی ہیں،
باقاعدہ بروکر کے ساتھ، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، باقاعدہ بروکر کے ساتھ محفلیں جمتی ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ شادی میں تم کتنے زیورات ڈالو گے؟ کیسی جنا یہ بڑی بے شرمی ہے۔ ارے تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو کہنے کا کہ تم کتنا زیور ڈالو گے؟ ان کی بیٹی ہے، ان کی لاڈلی ہے، ان کی پیاری ہے، وہ اپنی چاہت سے مرضی سے اپنی بیٹی کے لیے جو بھی دیں گے وہ کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اصل میں معاشرے میں یہ ایک سوچ ہے کہ لڑکی کا باپ جتنی چیزیں بھی لڑکی کو دے گا وہ ساری چیزیں یعنی لڑکے کے گھر والوں کو ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اسی لیے آج بھی کیا ہے معلوم کہ ساس کو اجازت پوچھنی پڑتی ہے زیورات کو استعمال کرنے کے لیے، حالانکہ پورے زیورات کس کے؟ لڑکی کے ہیں، لیکن پھر بھی ساس کی اجازت کے بغیر بھی زیورات استعمال نہیں کر سکتی آج عورتیں بہت سے گھروں میں، ایسے بھی معاشرہ ہے۔ تو یہ تصور دیا گیا ہے ان کی بیٹی ہے، جتنا چاہے وہ دے سکتے ہیں یا نہ دے سکتے ہیں، آپ کون ہو سکتے ہو پوچھنے والے؟ باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے اور نہ دینے پر تانا دیتے ہیں، اور بیچارہ یہ ڈیمانڈ، اب لڑکی کی شادی ہونی ہے، رشتے ہیں، تو مجبوراً قرض لے کر، تکلیف پڑھ کر یہ ساری چیز جمع کر کے زیورات کی شکل میں دے دیتا ہے۔ اور آج یہ بھی ہے کہ دیکھو بھائی آپ یہ پلنگ، یہ بیرو وغیرہ مت دو، آپ اس کے بدل زیور ڈال دو، یعنی تو ہمارے بچے کے نام پر ایک چیک لکھ دو، یعنی تو میرے بیٹے کے نام پر ایک زمین لکھ دو، یہی کافی ہے، یہ سب سامان وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، تو اس پر جتنا بھی بولیں کم ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ بھکاریوں کی یہ جو جماعت ہے معاشرے میں، فرق یہی ہے کہ مسجد کے باہر رہنے والے بھکاری میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، فرق اتنا رہ گیا وہ سامنے سے مانگتے ہیں، وہ چھپے کمرے میں مانگتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان رسموں کو ختم کریں، اور جہیز کے رسم کی نمائش بھی کی جاتی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے کہ باقاعدہ فون کر کے بلاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی اتنی ساڑیاں ہیں، اتنے ڈریس ہیں، آ کر دیکھو، اور باقاعدہ نمائش ہوتی ہے شادی کی رات، شکرانے کے طور پر بڑی دھوم دھام سے دعوت ہوتی ہے، اسی رات کو ساری عورتیں جائیں گے اور سارے ڈریس دیکھیں گے۔ کیوں غریبوں کا دل جلاتے ہو؟ کیوں غریبوں کے آنسو اپنے ان کے آنکھوں میں لانا چاہتے ہو؟ کیوں غریبوں کے دکھ تکلیف کو تم بڑھاتے ہو؟ اللہ کے واسطے کب تک یہ چیزیں ہوں گی؟ ختم کیجئے یہ رسم و رواج، یہ جہیز کی چیزیں، یہ بلائیں ایک بہت بڑی آفت ہے، مصیبت ہے معاشرے کے لیے، جس کی وجہ سے کس قدر مشکلات کا سامنا کرنی پڑی ہے شادی کے معاملے میں۔ اور یہ جو مانگنے والے ہیں نا، شروع سے یہاں تک نہیں رکتے، شادی کے بعد بھی اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اپنے باپ کے پاس اگر پیسے لے کر کتنی مثالیں آپ بھی جانتے ہوں گے خاندانی زندگی معاشرے میں، شادی کے بعد اتنا ستایا جاتا ہے، اتنی تکلیف دی جاتی ہے، اور بیچاری لڑکی تکلیف برداشت کرتے ہوئے، سہتے ہوئے اپنے باپ سے آ کر مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے شوہر نے یہ مطالبہ کیا ہے، ہمارے ساس کا یہ ڈیمانڈ ہے، تو باپ بھی اور لڑکی کا بھائی بھی دیتا رہتا ہے، اور جب تک لڑکی سسرال والوں کو، میں تو کہوں گا کتے کی ہڈی، جب تک سسرال والوں کو ہڈی ڈالتے رہے گی، کتا خاموشی سے کھاتا رہے گا، لیکن جیسے ہی ہڈی ڈالنا بند کریں گے کتا بھونکنے لگتا ہے۔ تو یہی مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک سسرال والے لڑکی کے گھر والوں سے پیسے آتے ہیں اس وقت دم دبا کر رہتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں ڈیمانڈ پورا کرتے اس وقت ظلم، زبردستی، تانے، گالیاں، کیا کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسی غم میں لڑکی بیمار بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ لڑکی تو سوسائڈ بھی کر لیتی ہے۔ اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر، جن کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں بہت کچھ دیا، بیچارے شادی تو کرا دیے، لیکن لڑکی کے گھر والے اتنے ڈیمانڈ رکھنے والے تھے، پھر بھی انہوں نے سب کچھ کیا، اور اسی دکھ درد میں بچی انتقال کر جاتی ہے، اور ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر میر تقی میر شاعر کہتے ہیں کہ اب آیا ہے جاں مراد اس نامرادی میں، اب آیا ہے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولا تیرے اسباب شادی میں۔ بیٹی میں نے تجھے سب کچھ دیا، جو کچھ انہوں نے مطالبہ کیا دے دیا، کاش کے کفن کا کپڑا بھی میں دے دیتا اچھا ہوتا، ایک چیز باقی رہ گئی۔ تو بڑی دکھ کے ساتھ انہوں نے اس شعر کو پیش کیا اپنی بیٹی کے لاش کے سامنے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کی کتنی عورتیں ہیں جو تکلیف اور غم سے نڈھال ہیں،
کیونکہ ان کی عمریں گزر جا رہی ہیں، 30 سال 35 سال ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، بیچاریوں کو رشتے نہیں آتے، اور بیچاریوں کا رشتہ گھر سے نہیں آتے۔ یہ سب ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کہا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا ان سب لوگوں سے جن لوگوں نے شادی کو مشکل بنایا، جن لوگوں نے معاشرے میں رسم کو جہیز کو پروموٹ کیا، جتنے بھی غیر رسم و رواج ہیں شرعی لحاظ سے جو جائز نہیں، وہ ساری چیزوں کو انہوں نے معاشرے میں ہائی لائٹ کیا، وہ سارے لوگ ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کیجئے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس میں آپ اس قدر غلو کر کے، اس قدر تم آگے بڑھ کر غریبوں کو تکلیف پہنچانا، اور بیچارہ غریب دیکھتا ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کی شادی ایسے کراؤں، اور جب لڑکی دیکھتی ہے کہ ہمارے ابا کیوں میری شادی ایسی نہیں کراتے، ایسی ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو شادی کے مشکل ہونے کا ایک اہم سبب کیا ہے کہ رسم و رواج ہیں۔ نوجوانوں کو ہمت ہونی چاہیے۔ آج کے نوجوان نامرد بیٹھے ہیں، امی بول دیا میں کیا کروں، ابا بولتے میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا حکم نہیں دیا کہ دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں کسی کی بات نہیں چلے گی، نہ ماں کی بات چل سکتی، نہ باپ کی بات چل سکتی۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ تم دنیا کے لحاظ سے ان کی اطاعت کرو، لیکن یاد رکھو جب وہ تمہیں غلط کام کی دعوت دیتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تمہیں اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت دن آپ بھی پکڑے جائیں گے، آپ کے پیرنٹس بھی پکڑے جائیں گے، اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن ایسے سارے لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے ظلم کر کے، ستا کر کے، ڈیمانڈ کر کے، رلا کر، دل دکھا کر لوٹا ہے، بینک بیلنس جمع کیا ہے لڑکی گھر والوں سے۔ قیامت دن لڑکی ہوگی اور لڑکی کے سسرال والے سامنے ہوں گے، لڑکی کہے کہ اللہ سے، اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے منہ مار کر کھایا تھا، میرے سارے پیسے لوٹے تھے، مجھے جان سے مار دیے تھے، انہوں نے میری ساری چیزیں ہڑپ کر لی تھی۔ ضرور شکایتیں کرے گی، ایسی بددعائیں بیکار نہیں ہوتی۔ جن جن لوگوں نے ایسے رشتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ان کی زندگی کیا ہوئی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور وہ موت سے پہلے اقرار کر کے جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر تکلیف مبتلا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے شادی کو سادے کیجئے، آسان سے آسان کیجئے، یہی شریعت کا قانون ہے، یہی شریعت کا اصول ہے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی کی بات اگر کہیں، اللہ اکبر، کس قدر لوگ لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، لاکھوں کیا کروڑوں روپے لٹاتے ہیں، فخر سے اپنی سٹیٹس بتانا ہے، اپنی حیثیت بتانی ہے، اپنی دولت بتانی ہے، اور ہمارا بھرم بتانا ہے۔ اسی چکر میں شادیاں آج کس قدر کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 6 کروڑ بھی خرچ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ یہ معاشرے کی حالت ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لیکن شادی کے موقع پر وہ ساری دولتیں باہر آتی ہیں فضول خرچی کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے، 4 لوگوں میں تعریف سننے کے لیے، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ پوری بستی میں ہماری شادی جیسی کوئی شادی نہیں، یہ لوگوں میں تعریف سننا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ لوگوں کی تعریف ہے نا، اللہ کے واسطے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تمہارے سامنے لوگ تعریف کریں گے، کل جا کے تمہارے خلاف غیبتیں کریں گے، تمہارے خلاف گالی بکیں گے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے۔ فضول خرچی، اسراف میں اللہ کی واسطے اس کو مت لٹائیے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ یہ جو فضول خرچی ہوا کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسر النکاح برکہ، اعظم النکاح برکہ ایسرها مؤونہ، کہا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم خرچ والا نکاح بابرکت ہے۔ نام کو ہم نے کروڑوں لٹا دیے، حالانکہ صرف دکھانا تھا اور ریاکاری مقصود تھی۔ وہ رشتے 6 مہینہ بھی نہیں ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ رشتے 1 سال بھی نہیں گزرتے ختم ہو جاتے ہیں، یا تو طلاق میں ختم یا تو خلا میں ختم۔ یہ ہم مثالیں دیکھتے ہیں معاشرے میں۔ تو اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ پیسہ ایک امانت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اپنی مرضی سے، منمانی سے جیسے چاہے لٹا دے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اتنے لاکھوں روپے ڈیکوریٹ کے لیے، اتنے لاکھوں روپے سجانے کے لیے، لائٹنگ کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت کرنا۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آج ضروری ہے کہ اس دولت کی حفاظت کی جائے۔ شادی کی بات آتی ہے تو بہت سی پیسے نکل جاتے۔ تعلیم کی اگر بات کہیں تو لوگ تعلیم میں بہت سوچتے، اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے سوچتے، اور بچوں کی تعلیم کو ایک محدود کر دیتے، اور بس +2 پاس کر لیا، 10 پاس کر لیا، چلو ڈیوٹی میں لگا دو، کمپنی میں بھیج دو۔
اور کبھی اتنا ذہین بچہ ہے، اچھا سکور کیا ہے اور کالج میں بھی بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی بجائے بس کر تعلیم ختم کر لے اور کسی جاب میں لگ جا. حالانکہ ایسے ذہین بچوں کو آگے بڑھانا ہے. اب کہتے ہیں کیوں بھائی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو بڑھانے کے لیے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو بڑھانے کے لیے. وہی ایسے حیثیت والے جن سے کہا جاتا ہے ایسے یتیموں کو، ایسے ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ کو آپ آگے بڑھائیں، اپنا ڈونیٹ کیجئے، پیسے اس میں ضرور شامل کیجئے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہی گھر کی بات، شادی کی بات آتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لڑانے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ اپنے ڈاکومنٹ زیور وغیرہ بینک میں رکھ کر سود لینے پر بھی لوگ تیار ہیں، آج کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. یہ حقیقت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی آسان ہونی چاہیے. آج ہم نے شادی کو مشکل بنا لیا. شریعت نے ہم کو یہی تعلیم دی کہ جس قدر تمہاری یہ شادی آسان ہوگی، زندگی میں خوشیاں ہوگی، برکتیں ہوگی، اور یہ زندگی بہت لمبی مدت تک خوشحال سے گزرے گی. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے شادی کی اور نکاح میں بیکار کے رسم و رواج کو ہم نے اپنے شامل کر لیا، تو یاد رکھو کہ ایسی شادی میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی، اللہ کی مدد نہیں ہوتی، ایسے رشتے میں سکون نہیں ہوتے، اور اس رشتے زیادہ دن رکتے بھی نہیں ہیں. تو یہ فیصلہ کرنا نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. وہ جتنا مضبوط رہیں گے ان کی زندگی میں اس قدر خوشحالی ہوگی. ورنہ ہمارے پھوپھو بولے، ہمارے ماموں بولے، ہمارے خالئی بولے، یہ بول کر اپنی شادی میں بیکار کی چیزیں داخل کر لیں گے تو آپ کو زندگی میں پچھتانا ہے اور نقصان اٹھانا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے میں جہاں بھی اس طرح ظلم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے. اور جن بچوں کے رشتے نہیں آتے اللہ ان کے لیے بہترین رشتہ عطا فرمائے. جہیز کے رسم، اس طرح کے بہت سارے رسم و رواج ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں اس کو ختم فرمائے. ہر ایک کو، مالداروں کو بھی، تمام کو بھی شادی کو سادی انداز سے کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسانی عطا فرمائے. جو بزنس میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. جہاں بھی ظلم اور زبردستی ہو رہی ہے اللہ اس ظلم اور زبردستی کا خاتمہ فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو جب تک رکھے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، دین پر چلنے والا بنائے. اللہ معاشرے کی نوجوانوں کے اخلاق کی اصلاح فرمائے، نوجوان لڑکیوں کی اصلاح فرمائے، ان کے رشتوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان باپ پر رحم فرمائے جو اپنی بچوں کی شادی کے سلسلے میں فکر مند ہیں، ان کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے. ان ماؤں پر رحم فرمائے جو اپنی بچیوں کی شادی کو لے کر فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر آسانی عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم في القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله محمد مصطفى مجتبى صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.